جو بھی شخص کوئی کاروبار شروع کرتا ہے یا کسی ہنر میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے فرض بات جو یہ ہے کہ وہ حرام سے بچے، حرام سے اجتناب کرے، اور اپنے اس کاروبار کے اندر شریعت کے احکامات کو لے کر آئے، اپنی تجارت کے اندر شریعت کے احکامات کو لے کر آئے، خوب پیسے کمائے، اتنے کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہترین کمائی کون سی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی، اور ایسی کمائی جس کے اندر جھوٹ اور فراڈ نہ ہو۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے انسان کمائے، اپنے کاروبار کے اندر سچائی لے کر آئے، دیانتداری لے کر آئے، اور جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں ان کے تحت اپنے کاروبار کو لے کر چلے۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بازار کے اندر جم کے کاروبار کیا کرو تاکہ تم دین کے اوپر مضبوطی سے رہ سکو اور لوگوں سے تم بے نیاز ہو جاؤ۔ جب انسان کا کاروبار اس کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے تو تب اسے عبادت کے اندر بھی مزہ آتا ہے، تب وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے اور اس کے سکون سے سارے کام ہوتے ہیں۔ لہٰذا کاروبار کے اندر انسان جم کر کاروبار کرے کاروبار کے وقت پہ، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ جائے تو انسان اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف چلا جائے، کیونکہ ایسا کاروبار جو آپ کو اللہ رب العزت سے غافل کر دے تو وہ کاروبار نہیں ہوتا، وہ ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے آپ کے اوپر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ آپ کاروبار کریں اور لوگوں کی داد رسی کریں، اتنا کمائیں کہ لوگوں کی آپ ان کی فقیروں کی جو ہے فقیری کو دور کر سکیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاک مال کماؤ، اور رسولوں کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا اور مومنین کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ پاک مال کماؤ، پاک مال کھاؤ۔ رسولوں کے لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو تم پاک مال میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اسی طرح مومنوں کو بھی اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے مومنو تم پاک رزق میں سے کھاؤ جو تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص ہو، وہ لمبا اور طویل سفر کرے اور ایک مقدس مقام کے اوپر پہنچے، اور حالت اس کی یہ ہو کہ اس کے کپڑے غبار آلود ہوں، اس کے بال غبار آلود ہوں۔ اس وقت سفر کے اندر، کیونکہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ سفر کے آثار ہیں کہ جب انسان طویل سفر کرتا ہے تو اس کے اوپر مٹی ہوتی ہے، گرد غبار ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ایسی حالت میں ایک مقدس مقام کے اوپر پہنچ کر وہ اللہ رب العزت کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہے یا اللہ یا اللہ، تو جب کہ حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کی نشو و نما حرام چیز سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس چیز سے ہمیں، اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب تک ہمارا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا پہننا حلال نہیں ہوگا تب تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اپنی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حرام سے اجتناب کریں اور حلال کی طرف جائیں، اور اپنے تجارت کے اندر تمام وہ امور لے کر آئیں جو شرعی امور ہیں، جن کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اور ایسے تمام امور سے، ایسے تمام کاموں سے اجتناب کریں جو انسان کی پکڑ کا سبب بنیں گے، اور ایسے تمام امور جو حرام کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح مال خوب کمایا جائے، لیکن مال کے کمانے کے اندر بھی کچھ کیٹیگریز ہیں۔ کہیں پہ مال کمانا فرض ہے، کہیں پہ مباح ہے، کہیں پہ حرام ہے، کہیں پہ مستحب ہے۔ تو ایسا مال، اتنا مال کمانا کہ انسان کی اپنی ضروریات پوری ہو جائیں اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکے، تو اتنا مال کمانا ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ اس سے بڑھ کر کہ اپنی ضروریات، اپنے اہل و عیال کو ایک اچھا کھانا وہ مہیا کرے اور اچھی ان کی تمام تر ضروریات کو پورا کرے، تو ایسا اچھے طریقے سے، تو ایسا مال کمانا وہ مستحب ہے۔ اور اس سے ہٹ کر کہ اتنا مال کمائے کہ وہ لوگوں کے فقراء کی غریبی کو دور کرنے میں اور ان کے مستحقین کو اندر خرچ کرنے کے لیے وہ زیادہ مال کماتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ مال کمانا ضروریات سے زیادہ اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہ مباح ہے۔ یعنی اس پہ ثواب اگر آپ کمائیں گے اور خرچ کرنے کے بعد آپ کو ثواب ملے گا، جب تک آپ کے پاس ہے تب تک آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے تکبر میں آ جائے انسان، اتنا مال کما لے
کہ وہ اسے تکبر کرے، لوگوں کے سامنے اس مال کی وجہ سے فخر کرنے لگ جائے اور اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے، تو ایسا مال کمانا یہ حرام ہے۔ تو ہمیشہ انسان کوشش کرے کہ اتنا مال کمائے کہ وہ لوگوں اپنی ضروریات تو پوری کرے، اپنے گھر والوں کی تو اچھی طرح ضرورت پوری کرے، لیکن وہ ساتھ میں دوسروں کی بھی ضروریات کو پورا کرنے والا بن جائے۔ تو ایسا مال کمانا جو حلال طریقے سے ہو، اس کے ثمرات بھی پھر اچھے نکلتے ہیں۔ پھر اس کی اولاد جب کھاتی ہے تو اس اولاد کے اندر اچھی عادات خود ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اسے جب کوئی چیز بتائی جاتی ہے اچھے طریقے کی طرف، تو اچھا رستہ ان کو اپنی طرف خود کھینچ کے لے کے جاتا ہے۔ اور جب بچوں کے اندر آپ کے حرام مال جائے گا، آپ کے بچے حرام مال کھائیں گے، آپ حرام کمائیں گے، حرام پہنیں گے، پہنائیں گے، تو ایسی اولاد پھر والدین کی نافرمان نکلتی ہے اور وہ غلط کاموں کی طرف، حرام کاموں کی طرف خود کھینچی ہوئی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کاروبار کے اندر حلال کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔